بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے بھائیوں، اللہ کریم نے پیارے محبوب علیہ السلام کو بہت شان عطا فرمائی اور حضور نبی علیہ السلام کو اتنے کمالات عطا فرمائے، اور انہی کی نسبت حضور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو بھی بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی. حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک نام ہوا ہے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بظاہر رنگ روپ کالا، ہوٹ موٹے، کوئی ساتھ نہیں بٹھاتا، کوئی ساتھ ان کو بٹھانے کو تیار نہیں، لیکن قربان جائیں جس کا کوئی بھی نہیں جہاں میں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ کے موقع پر گئے. آقا کریم کے ساتھ جب وہ جنگ پہ گئے، کافروں سے جنگ ہوئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، کافر مارے گئے. وقت گزرا تو اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. اسلام نے وہاں پر جیت کا پرچم گاڑا. اب تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے شہیدوں کی مقدس میتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تمام اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. قربان جائیں، صحابہ فرماتے ہیں حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، حضور بھی کسی کو تلاش کر رہے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مل گئے؟ عرض کی حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا پھر ڈھونڈو. صحابہ پھر ڈھونڈنے لگے. حضور مل گئے ہیں سارے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایک بار پھر ڈھونڈو. قربان جائیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے مل گئے. حضور نے فرمایا جلابیب مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے. عرض کرتے ہیں حضور آپ اس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی دوڑے گئے اور جا کے دیکھا تو واپس آئے اور عرض کی حضور وہ مل گئے ہیں جلابیب، وہ شہید ہو گئے. آقا کریم کے ساتھ جب وہاں وہ صحابہ پہنچے تو حضور نے دیکھا 7 لاشیں کافروں کی موجود تھیں اور ایک جو مقدس میت تھی وہ حضرت جلابیب کی موجود تھی. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے خود شہید ہوا ہے. قربان جائیں، ایسے لفظ بہت کم ملتے ہیں حدیث میں، اور یہ مسلم شریف میں اصل موجود ہے اس حدیث کی. حضور نبی علیہ السلام سرانے کھڑے ہوئے اور آقا کریم نے کیا خوبصورت لفظ فرمائے. پوری زندگی میں حضور نبی علیہ السلام کے ایسے لفظ حدیث میں بہت کم دیکھنے کو ملے. امام حسین کے لیے ملے، چند لوگوں کے لیے ملے. حضور نبی علیہ السلام فرمان لگے ھذا منی وانا منہ. قربان جائیں، حضور نے فرمایا میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. آقا کریم فرمان لگے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. قربان جائیں، جیسے ماں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے جب تمام قبریں کھود لی گئی شہیدوں کی اور تمام اپنے پیاروں کو اتارنے لگے قبر میں. اب جناب جلابیب کا تو کوئی اس وقت قریب موجود ہی نہیں تھا اپنا. حضور نبی علیہ السلام موجود تھے. صحابہ کرام آگے بڑھے کہ ان کی میت کو اٹھائیں اور قبر میں اتاریں. قربان جائیں، جیسے ہی صحابہ کرام ان کی میت کو اٹھانے لگے حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. حضور فرمانے لگے پیچھے ہٹو، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. ھذا منی وانا منہ. اور جیسے ماں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، حضور نبی علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے سرانے، ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا اور ان کو اٹھایا. اور میں کہتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ان کے پیشانی پہ بوسہ بھی دیا ہوگا، حضور نے محبت بھی فرمائی ہوگی. پیر اجمل صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے اس مومن کو، جب کوئی مومن فوت ہوگا اس کو قبر میں اتارا جائے گا، تو قبر میں اتارنے کے بعد، سلے پہ رکھنے کے بعد مٹی جب ڈل جائے گی تب کریم محبوب اپنی زیارت نصیب فرماتے ہیں مومنوں کو. لیکن قربان جائیں کیا جلابیب کی شان ہے. حضور نبی علیہ السلام نے خود اٹھایا اور آقا کریم خود ان کی قبر میں اتر گئے. پہلے میں کہتا ہوں کہ جب مومن مرتا ہے مٹی ڈلتی ہے حضور آتے ہیں، لیکن اس صحابی کی شان کیا ہے، ابھی مٹی ڈلی نہیں، اللہ کی ساری رحمتیں پہلی قبر میں موجود ہیں. حضور خود پہنچ گئے، اس سے کیا حساب کتاب ہوگا. تو میرے بھائیوں، حضرت جلابیب نے اپنی محبت حضور کے نام کی. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. آج ہم اپنی زندگیوں کو بربادی میں گزار رہے ہیں، زندگیوں کو ہم زنگ لگا رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں گزارنے کے لیے دی تھی. یہ زندگی عبادت کے لیے دی تھی، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے میں ناکام رہے. آج ہم دنیا کو راضی کرنے ہیں، آج ہم دنیا کے پیچھے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا.
جبکہ میرے کریم محبوب نے فرمایا جب والدین دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا. حضور فرمانے لگے جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. اور کریم رسول نے فرمایا جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کی تنہائی میں اٹھ کے مانگنا اللہ مان جائے گا. اور کریم رسول فرمانے لگے وہ رسول جن کے آمد کے لیے 70,000 فرشتے پہلے گن گائیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. تو میرے بھائیوں اپنے اندر محبت پیدا کرو, اپنے اندر اصلاح پیدا کرو کہ ہم نے حضور نبی علیہ السلام کی امت کو گمراہی سے بچانا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آقا کریم سے محبت کریں, ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اب دیکھیں جنہوں نے محبت کی کہ ان کو کتنا نوازا اللہ نے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین, کوئی عام شخص نہیں, کوئی عام بندہ نہیں, اس شخص کی بات کرو جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا. حضور فرمان لگے میرے عمر جس گلی سے گزرے گا شیطان اس گلی سے اپنا راستہ ہی موڑ جائے گا, شیطان ہی وہاں سے دوڑ جاتا ہے. حضور نے فرمایا 950 سال جبریل امین بھی میرے عمر کی شان بیان کرے تو تب بھی ختم نہ ہو. وہ عمر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے کہ حضرت فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گشت کے دوران ایک گھر سے ایک چراغ طلوع ہوا ہے. آپ نے دیکھا ایک گھر میں چراغ جل رہا. رات کی تاریکی میں حضرت فاروق اعظم قریب گئے کہ بھئی رات کی تاریکی میں چراغ کیسے جل رہا ہے. جب آپ قریب گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اماں جی گھر میں موجود ہے اور ساتھ چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہے, آقا کریم کی نعت پڑھ رہی ہے. اور حضور نبی علیہ السلام کے جب غلام فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تو دروازے پر دستک دی. آپ دروازے پہ دستک دے کے کہنے لگے جب آپ نے پکار کی تو اندر سے آواز آئی. اماں بولی کون ہے باہر؟ آپ فرمانے لگے عمر. اماں کہتی ہے رات کی تاریکی میں عمر کا کیا کام ہے گھر میں؟ آپ فرمانے لگے اماں گھبرانا بلکہ اس محفل میں مجھے بھی شامل کر لیں, مجھے بھی اس نعت کی محفل میں شامل کر لیں. اماں نے دروازہ کھولا, اماں نعت پڑھ رہی تھی اور ہمارے بڑے لکھتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے اماں پڑھ رہی تھی کاش مجھے بھی کوئی اس بات کا یقین دلوا دے کہ بروز حشر بھی حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر ہوگا. جب فاروق اعظم نے سنا آپ اندر داخل ہوئے اور صحابی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اماں پھر سے نعت پڑھ, پہلے تو پڑھ رہی تھی کاش مجھے بھی کوئی اس بات کا یقین دلوا دے, اب تو پڑھ کاش ہمیں بھی کوئی اس بات کا یقین دلوا دے کہ بروز محشر حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر ہوگا. آپ فرماتے ہیں اماں پڑھتی رہی اور حضور کے غلام روتے رہے, فاروق اعظم روتے رہے. اس محفل کے بعد ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ فاروق اعظم اس مجلس سے اٹھے اور 7 دن تک آپ بیمار رہے. 7 دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی. تو میرے بھائیو اقبال تو 100 برس پہلے فرما گئے. آپ فرماتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. فاروق اعظم ہم میں سے ہی تھے, وہ بھی حضور کے غلام تھے, ہم بھی حضور کی امت میں سے ہیں. تو آج عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے درمیان محبت پیدا کریں گے, حضور نبی علیہ السلام سے وفاؤں کا اظہار کریں گے. جب 5 وقت کی نماز کی ہمیں دعوت دی جائے گی تو ہم فوری طور پر اللہ کے گھروں کا رخ کریں گے, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے. دیکھیں نا کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی محبوب پر درود پڑھا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو, تم بھی محبوب پر پڑھو. اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گناہ جڑ سے مٹا دیے جائیں گے, نامہ اعمال میں سے 10 نیکیاں شامل کر دی جائیں گی اور جو 10 درجات ہیں وہ بلند کر دی جائیں گی. آج عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں گے, معاف کرنا سیکھیں, درگزر کریں, اپنے مساجد سے محبت کریں. پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسی, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. واخر دعوانا ان الحمد.